درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اسٹیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خصوصاً میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نہ صرف سنت ابراہیمی اور فلسفہ آزمائش و قربانی کو سمجھنے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں حج کا کم از کم 12 جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ اسی طرح قربانی کا ذکر مختلف صورتوں میں موجود ہے، خاص کر ان کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الانفال، سورۃ الصفات اور سورۃ الحج میں موجود ہے۔ اگر تاریخی انسانی میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قربانی اور آزمائش جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک پہنچتا ہے، اس کو ہم 3 فیز میں ڈیوائڈ کریں تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، اور نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو پیغمبر ہے وہ دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمائے کہ یہاں پر انسانوں کی کردار سازی کی جا سکے، ان کو فلاح کا رستہ بتایا جا سکے، ان کو وہ کلیہ بتایا جا سکے جس میں وہ دین میں بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں۔ لیکن یہ جو انبیاء کرام جب آئے ہیں یہاں پر ٹائم ٹو ٹائم، آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو انہوں نے انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعیت کی طرف سٹرگل کی ہے، یعنی کہ اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو خوشحال کرنے کے بجائے انہوں نے قوم کو خوشحال کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے قوم کو فلاح کے لیے کوشش کی ہے۔ اور اس راہ میں ہر دور میں نمرود، فرعون، شداد جیسے لوگ، ظالم لوگ موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کے خلاف سینہ سپر ہو کے عوام کو، لوگوں کو بچاتے تھے اور ان کو فلاح کی طرف لے جاتے تھے۔ اب ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو بہت لمبی ہے، مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں رہتے تھے، تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی، یہ ان کی قربانی تھی کہ اللہ کے حکم پر نہ صرف دنیا میں بھیجے گئے بلکہ دنیا کو آباد کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اس قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو قرآن مجید میں موجود ہے حابیل اور قابیل کی، کہ اللہ نے ان کو کہا کہ جناب قربانی کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی لکھ دیا کہ ایک کی میں نے قربانی قبول کی اور دوسرے کی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں خلوص نہیں تھا۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، جن کو اونٹنی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ صرف 4 افراد نے ناحق اونٹنی کو قتل کیا، مارا، جس کی وجہ سے پوری قوم کو جو ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں تو قربانیوں سے بھری پڑی ہے کہ ان کی 2 اولاد تھی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں، جس کو نینوا بھی ہے ساتھ، بابل اور نینوا کے رہائشی پیدا ہوئے، اور پھر ان کی جو قبر ہے وہ شام کے علاقے جس کو ویسٹ بینک یا مغربی پٹی کہلاتا ہے وہاں پر موجود ہے۔ اور ان کی 2 اولادیں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سائرہ علیہ السلام سے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی تھی، اور 85 سال کی عمر میں ان کو حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اور پھر جو قرآن میں موجود ہے ان کا جو حج کے حوالے سے، وہ آج کیونکہ حج کا خاص دن ہے اس حوالے سے، تاریخی حوالے سے قرآن میں سورۃ صفات میں موجود ہے، وہ 37ویں سورت ہے، اور آیات 100 سے لے کے 107 تک وہ میں دہرانا چاہتا ہوں جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 100 میں، اے میرے رب مجھے ایک صالح لڑکا عطا فرمائے۔ بس ہم نے اسے ایک صالح حلم والے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا، کہا اے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے ابا، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
बस जब दोनों ने तस्लीम कर लिया और उसने पेशानी के बल डाल दिया और हमने यानी कि अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। अलबत्ता ये सरी आजमाइश है और हमने एक बड़ा ज़बिया इसके एवज़ दे दिया। ये तारीख़ में, ये कुरान में मौजूद है। अब आ जाते हैं कुर्बानियों का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ वो नहीं रुका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उनको आजमाया गया कि कहा गया इस छोटे से बेटे को अब हज़रत हाजरा के साथ मक्के की वादियों में, जहाँ पर लकदक सहरा और जंगल था, वहाँ पर कोई वादी नहीं थी, उनको छोड़ आए। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बजा लाया और वहाँ छोड़ा। फिर उनके ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ने वहाँ पर सामान से पैदा किया, बल्कि कबीले आबाद कर दिए और आब ज़मज़म की सूरत में पानी का वाफर ज़ख़ीरा वहाँ पर दे दिया। मुख्तसर ये फिर उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का भी आता है फेज़। उसमें भी अल्लाह ताला की आजमाइश पर ना सिर्फ खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम पूरा उतरते हैं, बल्कि ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी उस पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद फिर दोनों बाप बेटे मिल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पर आए थे, पहली जो तामीर की थी वो बैतुल्लाह की थी, काबा की मक्के में दोबारा से तामीर होती है। और वो तामीर जो है वो सिलसिला आज तक चलता आया। आज देख लीजिए कि दुनिया के लाखों करोड़ों जो उशाक इस्लाम हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उम्रे अदा करते हैं और हज के मौके पे लाखों की तादाद में 30-35 लाख अफराद, क्योंकि इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हज अदा करते हैं। अब फर्दर इस हवाले से कुरान में जो कुछ चंद आयात हैं उस हवाले से कि कुर्बानी और हज क्या है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर कर दी ताकि वो अल्लाह का नाम ले इन जानवरों पर जो हमने उनके लिए अता किए। कुरान मजीद में सूरह मादा की 27वीं आयत पे आया है जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों हाबिल और काबिल का वाक़या ज़िक्र आया, वो आपको पहले बता चुका हूँ। इसके साथ साथ अल्लाह ताला फर्दर फरमाते हैं कि यानी अल्लाह के पास इन कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुँचता और ना खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। और फिर इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम से वो सारी जो सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत इब्राहीम के जो उन पर तकालीफ हुई, लेकिन वो पूरा उतरते गए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नबियों का सिलसिला पूरा शुरू होता है, जो कुरान में ज़्यादातर अंबिया कराम का जिक्र आया है। वो हज़रत इब्राहीम जो सिलसिला शुरू हुआ जिस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आगे आते हैं, फिर एक सिलसिला इसहाक से चलता है और फिर तमाम अंबिया से होते हुए हज़रत तक पहुंचता है। इस दौरान आप ये देख लीजिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर भी आजमाइश आई। उनको 40 दिन मछली के पेट में रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह से शिकवा नहीं करते बल्कि तौबा करते हैं। और वो जो आयत है, बहुत दुआ है, वो पेट में दुआ करते रहे और फिर 40 दिन बाद मछली जो है साहिल समुंदर पे उनको निगल देती है, जिसमें वो आयत पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो उनके बरगज़ीदा अंबिया में से एक थे, उन पर भी आजमाइश उतारी गई और सबसे बड़ी आजमाइश उनको बीमारी की शक्ल में दी गई। लेकिन उस बीमारी में भी उन्होंने अल्लाह को याद किया, और न सिर्फ याद किया बल्कि अपनी उम्मत को भी अल्लाह का पैगाम देते रहे। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी और यहूद के सामने, अपने दौर के सामने उन्होंने कलमा हक बुलंद किया। ये तो थी अंबिया कराम की कुर्बानियों का जिक्र। और यकीनी तौर पर कुर्बानी के हवाले से बता दूं कि ये 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा आप अपने पास रखें, एक अपने अजीज़ व अकारब में दें, और एक हिस्सा जो है गरीब, मसाकीन और फुकरा में आप तकसीम कर दें। ये तो अंबिया कराम की। क्या ये सिलसिला चलते रहना चाहिए? यकीनी तौर पे अल्लाह ताला का मकसद है कंडीशनिंग करना इंसानों की, कि उसको तैयार किया जाए, लीडरशिप तैयार की जाए। क्योंकि लाखों में एक होते हैं जो कुर्बानी का ऐसा जज्बा रखते हैं कि अपनी ज़ात को वो सेकंड करके वो इज्तिमाई मफाद के लिए लड़ते हैं बिला खौफ व ख़तर, अपनी जान के परवाह किए बगैर, अपनी माल की परवाह किए बगैर, अपनी औलाद की परवाह किए बगैर। ये अंबिया कराम का जो है ये शेवा है, वो सुन्नत है। यकीनी तौर पे उसी में उम्मत में से वो कोशिश करती है। आज
بھی یہ دور چلتا ہے، آج بھی آزمائشوں کا دور ہے، اور آج بھی جہاں پر نمرود، شداد، فرعون جیسے کردار موجود ہیں، یزید جیسے کردار موجود ہے، تو اسی طرح موسیٰ بھی یہاں پر پیدا ہو رہا ہے، ابراہیم بھی وہاں پر پیدا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ کی واقعہ ہے اس میں واضح طور پہ ایک حکایت بھی موجود ہے کہ جب قرآن میں موجود ہے کہ ان کو جب انہوں نے حق کی آواز بلند کی، کلمہ حق کی آواز بلند کی اور بتوں کی مخالفت کی، کیونکہ اس وقت بت بنائے جاتے تھے، تو پھر نمرود نے ان کو آگ میں پہلے لکڑی جلا کے بہت بڑی آگ کا جو علاوہ جلایا گیا اور پھر ان کو پھینکا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، بلکہ کہا جو ایک حکایت ہے کہ وہ آگ جو ہے پانی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ اس جو لکڑی جلائی جا رہی تھی وہ مچھلی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تبری میں موجود ہے اور مختلف روایات میں موجود ہے۔ بہرحال اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کا سلسلہ چلتا رہا، اور انبیاء کرام کے بعد پھر ولیوں کے میں بھی، اور ولیوں کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ولیوں کے ذریعے آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا۔ اب پاکستان کے حوالے سے میں ضرور ذکر کروں گا کہ کیا آج قربانی کی ضرورت ہے؟ یقینی طور پہ 21 سینچری ہے، پاکستان نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے 77 سال کا پاکستان ہوا ہے، لیکن اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ جب پاکستان 1947 پہ آزاد ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو کہ مشرقی پنجاب سے یہاں پر ہجرت کر رہے تھے، مائیں بہنوں کو کاٹا گیا، ان کی عزتیں تار تار کی گئی، انہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائیں اور لاکھوں شہید ہوئے۔ پھر اگر بالکل ماضی قریب میں دیکھا جائے تو وار آن ٹیرر کے نام پہ جو امریکہ نے ٹیرر پھیلایا پوری دنیا میں، اس میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، اس میں سے 75,000 سے زیادہ عام پاکستانی شہید ہوئے ہیں، فوجی کم شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے شہداء میں بھی ہمارا ہی ذکر آتا ہے، ہم نے اس گلشن کے لہو دیا، اپنا پسینہ بہایا اور آج بھی بہا رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگ اشاق پاکستان کے آج بھی موجود ہیں جو قربانی اور آزمائش سے گزر کے پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان 21 سینچری میں اگر سینیریو میں دیکھا جائے تو اس وقت 77 سالوں میں گو کہ پاکستان کو اس مافیا نے جو چند، جس میں ملٹری جرنیلز ہیں، جس میں سیاسی مافیا ہے، جس میں بیوروکریٹس ہیں اور جس میں ججز ہیں، انہوں نے اور جاگیرداروں نے کنٹرول کیا۔ اور یقین جانیے، آپ دیکھ لیجئے کہ عمران نے جو کلمہ حق بلند کیا، 50 سال کی تاریخ ہے، اس میں پاکستانی قوم کو اس نے دیا ہے، اور 27 سال سے سیاسی سٹرگل اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا، اپنے خاندان کے لیے نہیں کر رہا، وہ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اور جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں سٹرگل کروں گا تو یہ جتنے بھی مافیاز ہیں یوں مٹھی کی طرح کٹھے ہو جائیں گے۔ آج یہ مٹھی کی طرح نہ صرف کٹھے ہو گئے ہیں، عمران کو کس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹنکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ عوام ہی ہے کہ عمران کے ساتھ کھڑی ہو، اور کھڑی ہو تو دامے درمے سخنے ہر طرح سے کھڑی ہو۔ میں یقینی طور پہ یہ جو قربانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم جیسے لوگ، لاکھوں لوگ موجود ہیں جو کہ بلا ڈر، بلا خوف و خطر پاکستان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آخر میں جو عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے اسی کے بعد اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ویلاگ کو آپ سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو بیل آئیکن پہ پریس کیجئے تاکہ میرے نوٹیفیکیشن آپ کو ریگولر طور پہ ملتے رہیں۔ میری قوم کو عید مبارک۔ عید الاضحیٰ کے جذبے کو اپنانے کی علامت ہے جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ بدقسمتی سے چند افراد کی انا اور نفس امارہ کی پوجا نے ہر ادارے کی تنزلی اور ہمارے معاشرے کی اخلاقی تنزلی کا باعث بنا ہے۔ پاکستانی کرکٹ کی حالت زار بتاتی ہے کہ کس طرح ایک فرد کی انا اور اس کے نتیجے میں اقربا پروری نے پاکستان کو پہلے تباہی پر دھکیل دیا ہے۔ محسن نقوی کو آصف زرداری نے نہ صرف بیٹا مانتے ہیں بلکہ مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر سے خاندانی تعلق بھی ہے۔ محسن نقوی ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے ہیں اور انہیں پہلی بار وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نوازا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دور میں سے ایک ہے۔ ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے، وہ پنجاب میں الیکشن نہ ہونے دیں جیسا کہ ہمارے آئین کے تحت ضروری تھا۔ اس نے قوم پر بے مثال مظالم بھی ڈھائے، گھروں کی توڑ پھوڑ کی، کارکنوں کو قتل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فاشزم کی ریکارڈ سازی کی سطح کو پورا کرنے کے بعد انہیں نہ صرف وزارت داخلہ کی حساس ذمہ داری بلکہ PCB کی چیئرمین شپ بھی نوازا گیا۔
टीम की कारकर्दगी को बढ़ाने पर तवज्जो देने के बजाय मोहसिन नकवी ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सियासी मुखालफिन को दबाने में लगा दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी से ज़ाहिर होता है कि खिलाड़ी अपने हौसले से पस्त पर हैं, क्योंकि टीम की सरबराही एक नाहल टाउट के पास है। यह गलत तरजीहात मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल से भी आया है। तमाम रियासी मशीनरी शहरियों के खिलाफ फस्तायत और तशद्दुद को हवा देने में मरकूज है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है और दहशत गर्द उरूज पर हैं, जबकि मईशत दम तोड़ रही है। आखिर में जंगल का बादशाह, जो असल में डोर खींचने वाला है, अब इदारों की तबाही करने से बाज आए। ये वक्त दुरुस्त करने का है। ऐसा ना हो कि मुल्क का वही हशर हो जो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ है। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे बंदों से प्यार होगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।